اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے لوگ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، یہ جیسا آج دکھتا ہے کبھی ایسا نہیں تھا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ یہ جدت تھی، نہ یہ آسانیاں، نہ یہ شہرت، یہ نہ نام۔ ایک چھوٹا سا سادہ سا ملک تھا جو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی، اپنی ماؤں، بہنوں، بھائیوں، دوست، عزیز اقارب، ماں باپ اور نہ جانے کیا کیا قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ اور آج اس ملک کا ہمارے سیاستدانوں نے اور کرپٹ ترین لوگوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ لوگ یہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے صرف کرپٹ سیاستدانوں کا ہاتھ نہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ لوگ باہر سے آ کر پاکستان کو وزٹ کیا کرتے تھے اور حیرت سے یہاں پر موجود عمارتوں کو اور یہاں کے کلچر کو دیکھ کر بولا کرتے تھے کہ پاکستان ایک جدید ملک ہے اور بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے ایشیائی کنٹریز میں۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان جو 1960-65 یا اس سے پہلے ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک تھا، اچانک ہی ترقی پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایسا کیا ہوا کہ لوگ پاکستان آنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی بس ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے بد امنی۔ جب کسی بھی ملک میں بد امنی پیدا ہو جائے تو وہاں کے لوگ، بلکہ باہر کے لوگ بھی وہاں نہ آنا پسند کرتے ہیں نہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ بد امنی ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے کہ فلانا ملک محفوظ نہیں ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان ہر لحاظ سے محفوظ ملک سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کے لیے محفوظ تھا، اور ہر انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا تھا اور سب کو اپنی ہی عزت سمجھتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے ترقی کرنا شروع کر دی، اور ہماری قدر جو ہے ایک دوسرے کی وہ دن بدن کم ہونا شروع ہو گئی، اور پیسے کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر ہم ایک ماڈرن کنٹری بن گئے جس میں بڑی بڑی عمارتیں، جدت، ہر چیز وافر مقدار میں لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی۔ لیکن ایک چیز کی کمی بڑھتی چلی گئی، وہ ہے امن و سکون کی۔ امن و سکون کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی عذاب بننا شروع ہو گئی، لوگوں کی دوڑ لگ گئی صرف پیسے کے لیے۔ نفسا نفسی کا یہ عالم بن گیا کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر، انجینئر یا سائنسدان بننا تھا، انہوں نے مقابلے بازی شروع کر دی یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، اور بے حیائی عام ہو گئی۔ بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں کم ہونا شروع ہو گئی، لوگوں کے لیے ان کا دین، دھرم، ایمان سب پیسہ ہو گیا۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں موجود یوٹیوبر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یوٹیوب پر لا کر لوگوں کو دکھا کر ان کے سامنے نچوا کر، میرے الفاظ سخت ضرور ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے، فحاشی عام کی جا رہی ہے صرف پیسوں کے لیے۔ انہیں کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں، کل کو مرنے کے بعد کوئی حساب بھی دینا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اب چاہے وہ یوٹیوب سے آئے، چاہے ٹک ٹاک پر۔ اور عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو دلال بنا دیا گیا ہے، جبکہ نوجوان لڑکیوں کو طوائف سے کم نہ کر رکھا ہے ان یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینلز نے، یا کہہ سکتے ہیں ان ایپس نے۔ اور ملک کی یہ صورتحال ہے کہ ویزا ریشو جو ہے وہ پاکستان کے دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس ملک کے لیے بھی اپلائی کریں وہی ٹھوکریں مار رہا ہے، وہی ریجیکشن کر رہا ہے، اور ملک کے پڑھے لکھے بچے مایوس ہو کر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یا تو لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ ہے اور حلال کے پیسے سے یہاں جینا مشکل ہے اب۔